بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت نہم، بیٹے آج آپ کے اردو کے اس ہفتے کے کام میں ہم غزل نمبر 1 جو میر تقی میر کی غزل ہے اس کے اشعار کی تشریح 4 تا 7 دیکھیں گے۔ بیٹے یہاں آپ کے سامنے میر تقی میر کی حیات و خدمات کا اعادہ کروایا جا رہا ہے۔ امید ہے کہ جو پیچھے سبق میں آپ کو 1 تا 3 اشعار کے ساتھ میر تقی میر کی حیات و خدمات کروائی گئی تھیں، آپ نے ان کو اچھے طریقے سے تیار کر لیا ہوگا۔ یہاں آپ کے پاس اضافی معلومات کے لیے میر تقی میر کی حالات زندگی اور ان کے کلام کی خصوصیات آپ کے PTB سے اسکرین شاٹ کی گئی ہیں۔ اس معلومات کے ساتھ آپ اس کو بھی تیار کریں گے تاکہ آپ کے قصیر الانتخابی میں اچھے طریقے سے اضافہ ہو سکے اور آپ اسے تیار کر سکیں۔ یہاں آپ کے سامنے آپ کا شعر نمبر 4 ہے۔ شعر میں آپ کے سامنے پڑھتی ہوں۔ شاعر کہتا ہے، بار بار اس کے در پہ جاتا ہوں، حالت اب اس طرح کی سی ہے۔ تشریح دیکھیے، غزل کے اس شعر میں شاعر اپنی اس اضطراری کیفیت کو بیان کرتا ہے، یعنی اپنی بے چینی کو بیان کرتا ہے کہ میں عشق میں اپنے محبوب کے دیدار کے لیے اتنا بے چین ہوں کہ بار بار اپنے محبوب کے در پر جاتا ہوں کہ شاید اسے مجھ پر رحم آ جائے اور وہ میرے جذبات کی قدر کرے اور وہ میری طرف مائل ہو جائے اور وہ شاید اپنے دیدار کی ایک جھلک جو ہے وہ مجھے دکھا دے اور میں اپنے محبوب کا جو رخ ہے اس کو دیکھ لوں اور کہیں خدا کرے کہ یہ میری بے چینی جو ہے وہ ختم ہو سکے۔ شاعر اپنے آپ کو ایک صابر عاشق سے تشبیہ دیتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ میں اپنے محبوب کے لیے اپنے صبر کی انتہا کر دینا چاہتا ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میری یہ جو بے چینی ہے میرے محبوب کو میری طرف ایک نظر ڈالنے پر مجبور کر دے۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہاں میں نے آپ کے سامنے آپ کے اس شعر کی تشریح کر دی ہے۔ اگلا شعر دیکھیے، شاعر کہتا ہے، میں جو بولا کہاں تھا یہ آواز، اسی خانہ خراب کسی ہے۔ ٹھیک ہے، غزل کے اس شعر میں شاعر اپنے محبوب سے بے رخی کا شکوہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں اضطراری اور بے چینی کی ایسی کیفیت میں مبتلا ہوں کہ میرا محبوب مجھے اپنے دیدار کی ایک جھلک نہیں دکھاتا اور میں یہ شدید خواہش رکھتا ہوں کہ میں اس کے گلی میں، اس کے کوچے میں اونچی آواز سے اس کو مخاطب کروں اور وہ میری آواز سن کر میری طرف متوجہ ہو۔ میں اسی خواہش میں بار بار اس کے در پر جاتا ہوں، اس کی گلی کے چکر لگاتا ہوں اور وہاں اپنی آواز کو بلند کرتا ہوں کہ کاش وہ میری طرف ایک جھلک دیکھ لے۔ محبوب اس آواز کو سن کر عاشق کو پہچان لے اور بے نیازی سے کہے کہ یہ خانہ خراب میر ہے کہ وہ کاش میری طرف ایک نظر جو ہے وہ ڈال لے۔ آگے دیکھیں، اگلا شعر ہے، کہتا ہے، آتش غم میں دل بھنا شاید، دیر سے بو کباب کی سی ہے۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے غزل کے اس شعر میں شاعر نا امیدوں اور ناکامیوں سے مایوس ہو کر اپنے محبوب سے گلہ کرتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میری زندگی غموں سے تعبیر ہے اور ہر لمحہ میں غم میں گزارتا ہوں اور یہ خواہش کرتا ہوں کہ کاش محبوب کا دیکھنا، اس کا التفات میرے لیے کارگر ہو۔ کہتا ہے، محبوب نے بے رخی اور التفات کی انتہا کر دی ہے اور غموں اور تکلیفوں میں اس نے میرے سینے کو جلا دیا ہے۔ اس سے میرا دل بن چکا ہے اور اس کے بننے کے بعد جل جانے کی سی کیفیت بن گئی ہے اور اس سے بو اس طرح کی آتی ہے جیسے کباب میں جل جانے کے بعد بو آتی ہے۔ میر کا دل سوز عشق میں جل گیا ہے۔ میر نے ایک مثال کے ذریعے سمجھایا ہے کہ جس طرح گوشت کے جلنے کی بو آتی ہے، اسی طرح بہت دیر سے میرا دل محبوب کی تلاش میں جل رہا ہے اور بے چین ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ اس شعر کی تشریح ہے۔ آگے شعر دیکھیے، اگلا شعر ہے، کہتے ہیں، میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے۔ اس شعر میں شاعر اپنے محبوب کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میرے محبوب کی آنکھیں دنیا کی حسین ترین آنکھیں ہیں۔ جب وہ آدھی کھلی ہوئی ہوتی ہیں تو بہت سا خوبصورت نظارہ پیش کرتی ہیں۔ یوں تو محبوب کی آنکھیں ہمیشہ خوبصورت نظر آتی ہیں، لیکن نیند کے خمار کی وجہ سے جب اس کی آنکھیں نیم وا ہوتی ہیں تو اس کا اثر بے حد بڑھ جاتا ہے۔ آنکھوں پر جھکی ہوئی پلکیں اسے ایک عجیب سا
مسرور کر دینے والا سکون دیتی ہیں، یوں لگتا ہے کہ جیسے محبوب نے شراب پی رکھی ہو اور وہ اس نشے کا اظہار آنکھوں کی مستی سے کر دینا چاہتا ہے۔ بیٹا یہاں آپ کے سامنے میں نے آپ کے تمام اشعار کی تشریح کر دی ہے۔ یہاں آپ کے غزل کے تمام اشعار جو ہیں وہ تکمیل پا چکے ہیں۔ آپ کے درسی کام میں آپ اشعار کی تشریح کریں گے، اسے یاد کریں گے اور رف کاپی پر لکھ کر اس کی مشق کریں گے، مشکل الفاظ کا اعادہ کریں گے اور گزشتہ 1 تا 3 اشعار جو آپ کو کروائے گئے تھے آپ ان کا جائزہ لیں گے، ان کو اچھے طریقے سے دوبارہ بار بار اعادہ کر کے دیکھیں گے۔ شکریہ، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔